مایوس ہو گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتوں پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں اور اشارے کیا ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ تھک چکے ہیں نا؟ مایوس ہو چکے ہیں؟ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتوں پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ اب میری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے یہ حالات لائے ہیں وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز کو یا کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے۔ تو کیا وہ تمہاری حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو کہ تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، اس کو کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم نے کتنا صبر ہے، اور میرے رب پر اعتماد کتنا ہے، اس کے خزانوں سے کیا تم کبھی نا امید تو نہیں ہوگے؟ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے سجدوں کی تڑپ کتنی دیر باقی رہتی ہے۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کتنی دیر تک سجدے میں جا کر رو سکتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی، اور ایک حکم پر جب کائنات مٹا دی جائے گی تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کائنات میں لوگ پیدا کیے، ان لوگوں کے اندر ایک دل بنایا، تو کیا اس دل پہ میرے رب کا اختیار نہیں ہے؟ کیا میرے رب کا اختیار نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل کو آپ کے لیے بدل دے؟ ایک ایسا انسان جو کسی دنیا کے کونے میں بیٹھا ہے اور آپ کو وہ حاصل نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے مخالف ہو گئی ہیں، وہ شخص اگر خود بھی انکار کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا اللہ آپ کے دل پر اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ حالات بدلنے والا ہے، اللہ دل بدلنے پر قادر ہے، اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی چیز کی طلب کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ان دعاؤں پر یقین رکھیں، اللہ ان قریب معجزے کرے گا، کیونکہ میرا اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اور ایسی نشانیاں جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں، یا کوئی چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری خواہش، کوئی ادھوری دعا، کوئی ادھوری یا لا حاصل چیز، تو اس چیز کو حاصل کرنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان نشانیوں سے یہ جان سکیں کہ اللہ آپ کو ضرور وہ چیز عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بھی بے اعتباری نہ لانا۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں یہ سوالات درپیش آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کس طرح سمجھیں اور کس طرح جانیں کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص شخص، کسی خاص موقع یا حالت کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا ایک منفرد انداز ہے جسے ہم ہمیشہ نہیں سمجھ سکتے پوری طرح۔ جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا ایک بہت گہری حقیقت ہے جس میں اللہ کی رضا، حکمت اور تدبیر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کامل اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہمارے لیے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں یا زندگی میں کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ کی مشیت اور تقدیر میں اس کی خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ
اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد اور ایک نیا درس اور ایک نیا تجربہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور ان نشانیوں کو سمجھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ، ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی شخص سے ملتے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، تو یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ملنا، ایک دروازہ کھلنا، ایک نیا موقع ملنا، یہ زندگی کے کسی مشکل لمحے میں آسانی آنا، یہ سب آپ کے نصیب کی طرف ایک قدم، ایک نشانی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا پیدا کرنا، یا آٹومیٹکلی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت کا پیدا ہو جانا، یہ صرف آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کے پلانس ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے، اور یہ پورا طریقہ کار ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس شخص سے کتنی محبت کرتے ہو اور اس کو دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی مشیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے باہر نکال کر اپنے راستے پر گامزن کر لیتا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو شخص ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا، بلکہ آپ کے اندر کی ایک خاص خوبی، یہاں خصوصیت اس کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ شخص آپ زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے گا، آپ کو تمام محبتیں دینے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اداس ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کوئی شخص آپ کو مل نہیں رہا، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے ساتھ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتی ہوں، دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی شکایت نہ کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ آ سکے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو، اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ ہی تو میرے رب کے اختیار میں ہے نا۔ میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب آپ کا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہے۔ ہمیشہ ساتھ کو محسوس کرتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں اے میرے اللہ، جب اسی پر قائم رکھ، ہمیں ہمیشہ کشادہ رزق اور ہمیں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے مالک، جو چیزیں ہمیں بےتاب کر رہی ہیں، بے چین کرتی ہیں، ہمیں سارا دن سوچوں میں الجھائے رکھتی ہیں، اے میرے رب، ان چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اب ختم کر دے مالک۔ اور آپ کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے؟ ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم دور جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کرتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو تو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، تم موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی جگہ دے دیتا ہے، ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کے رب کو بھول جاتے ہیں، اور وہ رب ہو کے ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو نہیں بھولتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟